باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ صفحہ نمبر 25 پہ دیکھیں نظریہ پاکستان کے سوال جواب۔ پہلا سوال، مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی کب ختم ہوتی نظر آئی؟ جب بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے رائج ہو گئے تو مسلمانوں کو اپنے دینی معاملات میں اپنی آزادی ختم ہوتی نظر آئی۔ دو، سلطان ٹیپو اپنی جد و جہد میں کیوں کامیاب نہ ہو سکا؟ سلطان ٹیپو نے انگریزوں کے مقابلے میں افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنوں کی غداری اور دوسرے سرداروں کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے اپنی جد و جہد میں کامیاب نہ ہو سکا۔ تیسرا سوال، تحریک خلافت کیوں شروع کی گئی؟ پہلی جنگ عظیم میں انگریز اور جرمنی مد مقابل تھے۔ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان ترکی کے سلطان کو خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے ترکی کو مالی اور طبی امداد بہم پہنچائی۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو ترکی کی امداد سے روکنے کے لیے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر جنگ میں انہیں فتح حاصل ہوئی تو وہ کسی بھی طرح ترکی کی حکومت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مسلمانوں کو اس وعدہ خلافی کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی۔ انہوں نے خلافت کی بحالی اور تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر کی سربراہی میں تحریک خلافت شروع کی۔ چوتھا سوال دیکھیں، علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کب اور کہاں کیا؟ علامہ اقبال نے 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد کے اجلاس میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ پانچواں سوال، اہل مغرب نے قومیت کی بنیاد کس پر رکھی؟ اہل مغرب نے خاندانی، نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے جغرافیائی حدود پر قومیت کی بنیاد رکھی ہے اور کہا ہے کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ چھٹا، مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کیا ہے؟ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریے، ایک عقیدے اور ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ ساتواں سوال دیکھیں، نظریہ پاکستان کا مقصد کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلام کی قدروں اور اصولوں کی ترویج، اشاعت اور اہل عالم کے لیے ایک مثالی اسلامی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ شدی اور سنگٹن کی تحریکوں کے مقاصد کیا تھے؟ مسلمانوں کو ہندو بنانا اور مسلمانوں کو ختم کرنا شدی اور سنگٹن کی تحریکوں کے مقاصد تھے۔ بیٹا سوال جواب ختم ہوئے، اب ہم MCQs دیکھیں گے اسی چیپٹر کے۔ تو پہلا دیکھیں، الف جز، سبق کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان، ڈاکٹر سید عبداللہ، سر سید احمد خان، جمیل الدین عالی، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ بے جز دیکھیں، اکبر کے دور میں دین کی سربلندی کے لیے کس نے سختیاں جھیلیں؟ حضرت مجدد الف ثانی، شاہ ولی اللہ، سید احمد بریلوی، شاہ اسماعیل۔ حضرت مجدد الف ثانی۔ جیم جز دیکھیں، سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل کب شہید ہوئے؟ 1821، 1831، 1841 اور 1857۔ تو اس کا جواب ہے 1831۔ کانگریس کب قائم ہوئی؟ 1885، 1886، 1895 اور 1906۔ 1885 اس کا جواب ہے۔ مسلم لیگ کس نے قائم کی؟ سر سید احمد خان، نواب محسن الملک، قائد اعظم نواب وقار الملک۔ تو اس کا جواب ہے نواب وقار الملک۔
مصنف نے دنیا میں قومیت کی تشکیل کی کتنی بنیادیں بتائی ہیں؟ 1 2 4 8۔ تو اس کا جواب ہے 2۔ MCQs بھی ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ اب جو ہے نا اس کے غلط صحیح دیکھیں۔ سوال نمبر 5 پہ پہلا، مسلمان کفر الحاد کا غلبہ ہوتے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یہ درست ہے۔ دوسرا، شاہ اسماعیل سید احمد بریلوی کے مرشد تھے، یہ غلط ہے۔ سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا، درست ہے۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے انگریز کا ساتھ دیا، غلط ہے۔ ترکی کو نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ فریب ثابت ہوا، درست ہے۔ آخری، مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد مغرب کے تصور قومیت سے مختلف ہے، یہ بھی درست ہے۔ سوال نمبر 6 دیکھیں، کالم پہلا کالم، پہلے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ 1930 کانگریس مسلم لیگ، 1831 نظریہ پاکستان۔ بے میں ہے شہادت شاہ اسماعیل اسلامی زندگی، الہ آباد 1885 اور 1906۔ 1930 الہ آباد کانگریس 1885، مسلم لیگ 1906، 1831 شہادت شاہ اسماعیل نظریہ پاکستان اسلامی زندگی۔ ویسے ان کو ٹک بھی کر دیا، ادھر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ بیٹا یہ ہمارا لیکچر یہیں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ رب کائنات سے دعا گو ہوں وہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ملک و قوم کے لیے جو ہے نا دعائیں کرتے رہیں، والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیں، والسلام۔